نقصان والے کچھ پہ ہے اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا تھا، ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے، لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف ہی جائیں گے. کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے. یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے. اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ چڑھ گیا ہے. اس کے اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے، تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے، یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ حکومت جو ہے وہ قسط بھرے گی، باہر پیسوں دے گی، اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی. آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں، جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس سے کم، وہ اسکول میں نہیں ہیں، اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں. تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے. اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں. اور جو 18ویں ترمیم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں. مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری